السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم بھی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہیں۔ اور اٹس بین لانگ سنس آئی اپلوڈیڈ مائی لاسٹ ویڈیو، تقریباً 2 منتھ سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اور اس ٹائم میں کتنی دفعہ میں نے سوچا کہ میں آج کروں گی کل کروں گی، لیکن کچھ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ تو فائنلی آج میں اپنا ولاگ ایک اور اپلوڈ کر رہی ہوں، اور یہ ہے ٹریول کائنڈ آف اے ٹریول ولاگ ہے، جس میں کہ ایک ویکلی جو ٹریول ہمارا جو ایکسپیرینس تھا وہ سارا کچھ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ بیسکلی جو کلپس ہیں وہ جون کے ہیں۔ جون میں جو بچوں کا بریک ہوا تھا، ہاف ٹرم ہوا تھا، اس میں ہم نے ہالیڈے بک کی تھی، ایک کاراوان بک کیا تھا لنکن شائر میں، اسکیگنس جو کہ ایک سی ٹاؤن ہے اس میں۔ تو وہ سارا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں یہ بھی بتاؤں گی اس کی پرائس کیا تھی، ہمیں واز اٹ ورتھ اٹ اور نو، کیا ایکسپینسو تھا، یا جو بھی ہمارا ایکسپیرینس تھا وہ سارا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ کی بھی کچھ ہیلپ ہو سکے۔ تو اس وقت جو ہے نا ہم بالکل ریڈی ہیں، ہم نے پیک کر لیا ہے ایوری تھنگ، اور اب ہم جا رہے ہیں۔ پرفیکٹ ویدر ہے اس وقت، نہ زیادہ ٹھنڈ ہے نہ زیادہ گرمی ہے، جس طرح آپ کو کلاؤڈز بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں یو کے میں اگر تھوڑا تھوڑا بھی بلو اسکائی نظر آئے نا تو وہ ہمارے لیے بڑا پلیزنٹ ویدر ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ ویدر بہت نائس تھا۔ اور اب اس وقت ہم جا رہے ہیں اسکیگنس کی طرف۔ اسکیگنس مانچسٹر سے تقریباً 3 آورز کی ڈرائیو پہ ہے، اور ایسٹ میں ہے یو کے۔ تو یہ بھی ایک مین فیکٹر تھا یہ ہالیڈے بک کرنے کی، کیونکہ مجھے بڑا شوق ہو رہا تھا کہ بچوں کو سن رائز دکھاؤں سی سائڈ پہ۔ تو ہم چونکہ نارتھ میں رہتے ہیں، مانچسٹر نارتھ میں ہے یو کے، اور اتفاق سے جتنا بھی ہم نے ٹریول کیا ہے وہ یا تو ساؤتھ کی طرف کیا ہے یا نارتھ۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہم نے ایسٹ میں کوئی ہالیڈے بک کی ہے، اور اس میں کئی فیکٹرز اور بھی تھے۔ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ جو ہمیں ڈیل ملی تھی اس وقت، چونکہ بچوں کا جو ہاف ٹرم تھا، لکیلی اس دفعہ ایسا تھا کہ ان کا 2 ویکس کا تھا، اور باقی تقریباً میجورٹی آف دا اسکولز میں 1 ویک کا تھا۔ تو جو سیکنڈ ویک تھا، چونکہ باقی سارے اسکولز میں بچے واپس جا چکے تھے، تو پرائزز تھوڑی ریڈیوس ہو گئی تھیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ویک۔ اب یہ جو ہالیڈے یہ میں نے 4 نائٹس کا اسٹے بک کروایا تھا، اور یہ تھا £200 کا۔ لیکن یہی اگر میں پچھلے ویک میں کر رہی تھی، لائک 1 جون سے کر رہی تھی، تو اس کی پرائز آ رہی تھی رفلی اباؤٹ £800 to £1000۔ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ برونز کاراوان بک کرتے ہیں، سلور بک کرتے ہیں، یا گولڈ بک کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ چونکہ پریفر کرتے ہیں کہ ان پیٹس کو بھی ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ کوئی گھر میں ان کا ہوتا نہیں ہے پیٹس کو لک آفٹر کرنے والا، یا وہ کسی کے گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تو اس کیس میں پھر ظاہر ہے ہر بندے کی پریفرنس اور ہوتی ہے، اور پھر اس نے اس حساب سے بکنگ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے گولڈ کاراوان بک کیا تھا، اور یہ ہمیں £200 کا 4 نائٹ اسٹے ملا۔ تو اور اس وقت آپ ویو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، آئی مین پرفیکٹ ویدر، پرفیکٹ ویو، اور what else do you want؟ It's amazing, it's beautiful، الحمدللہ۔ تو یہ تو میں ایک ٹپ دوں گی یہاں جو یو کے میں رہتے ہیں، کہ اسپیشلی جو ایسٹر کا جو بریک ہوتا ہے، یا اس کے بعد جو جون میں جو بریک آتا ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے، ورنہ دسمبر اور جولائی کا تو مور اور لیس سب کا ایک ہی ٹائم پہ ہالیڈیز ہوتی ہیں۔ لیکن جو ایسٹر بریک آتا ہے، یا پھر جو جون میں جو بریک آتا ہے نا، تو اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ کچھ اسکولس کی چھٹیاں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ ضرور اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں، دیکھیں کہ اگر آپ کی اسکول کی چھٹیاں میچ نہیں کر رہی میجورٹی آف دا اسکولس کے ساتھ، تو دین دیٹس دا ٹائم کہ آپ جو ہے وہ ہالیڈے بک کریں، کیونکہ آپ کو وہی سارا جو ایکسپیرینس ہے، وہی ساری جو سروسز ہیں، وہی ہالیڈے ایکسپیرینس آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جسٹ ود اے فریکشن آف اے پرائز۔ لائک اب یہ جو ہالیڈے تھی، جو کہ 800 سے £1000 کی رینج میں ہے، اس کے لیے میں نے اونلی کوارٹر آف اے پرائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پے کی ہے، جسٹ £200 میں 4 نائٹ اسٹے in a caravan in Skegness. So yeah, that is tip from me. اور
ایک اور ویسے فیکٹر یہ بھی تھا یہ بک کرنے کا، جس وقت میں یہ ہالیڈے بک کر رہی تھی اس وقت کارنول میں بھی کچھ کاراوان لائک ایک دو اویلیبل تھے، زیادہ اس وقت اویلیبل بھی نہیں ہے، ایون جب ہم جون میں بھی ٹرائی کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو ٹریول ریسٹرکشنز ہیں اور جو کوارنٹین رولز ہیں، لائک اگر آپ یورپ میں کہیں جاتے بھی ہیں اور واپس آ کے موسٹ آف دا ٹائم جو کنٹریز ہیں ریڈ لسٹ میں، ان کو تو ڈیفینیٹلی کوارنٹین کرنا ہے ان کے ہوٹل میں، اور وہ پھر کافی زیادہ پرائسی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ایمبر لسٹ میں ہیں تب بھی آپ کو کوارنٹین کرنا ہے. پھر آپ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ہوٹل میں کریں، وہ آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگین آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایک تو آپ آلریڈی آف ورک تھے جو آپ کی ہالیڈیز تھیں، پلس واپس آ کے آپ نے مزید اگر کوارنٹین کرنا ہے تو مینس کہ یا تو آپ کو اپنی لیوز یوز کرنی ہے، یا پھر اگر آپ کا امپلائر ولنگ ہے کہ ہاں آپ کو الاؤ کرے کہ ورک فرام ہوم. تو اس کی وجہ سے جو کاراوان پرائسز ہیں نا، جو کاراوان ہالیڈیز کی پرائسز ہیں وہ اس ایئر پیک پہ ہیں. ایک تو پیک پہ ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مل بھی نہیں رہے. یہ بھی جو ہم نے بک کیا تھا لائک جب میں ایک مہینہ پہلے بک کرنا چاہ رہی تھی تو کچھ اویلیبل نہیں تھا. لیکن پھر یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ساتھ ساتھ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ تھنگس ڈونٹ ورک آؤٹ فار پیپل، تو وہ پھر کینسل کر دیتے ہیں. یہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے، میں بلکہ نیوز میں پڑھ رہی تھی کہ لوگوں نے اس دفعہ ڈبل بکنگ کی ہے، لائک ابراڈ کی بھی کی ہے اور جسٹ فار اے سیف سائڈ ادھر کی بھی کی ہے. تو پھر آبویسلی لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایمبر میں ہے یا گرین لسٹ میں، کیونکہ ان کا جو ٹریفک لائٹ سسٹم ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے ہالیڈیز کے حساب سے، ہالیڈے ڈیسٹینیشنز کے حساب سے. تو وہ آپ کو یو ہیو ٹو کیپ چیکنگ اٹ کانسٹنٹلی، اور اس حساب سے اگر کوئی چینجز ہیں تو پھر اس حساب سے آپ نے اپنے ہالیڈے پلانس کو بھی آلٹر کرنا ہے. تو اب کارنول میں ایک تو یہ ہے کہ مانچسٹر سے اگر دیکھا جائے، اسپیشلی جو نیو کی وغیرہ ہے اس سائڈ پہ، وہ تقریباً 6 to 7 آورز آپ کہہ لیں مانچسٹر سے. اور میرے خیال سے میں کہوں گی کہ 90% آف دا پیپل وڈ اگری کہ اگر آپ کے بچے ہیں نا لائک بہت چھوٹے نہیں ہیں، بہت چھوٹے ہیں پھر تو آپ چلیں ان کو کہیں بھی لے جائیں. لیکن اب جیسے اگر آپ کے بچے ہیں پرائمری یا سیکنڈری اسکولز میں، تو اس کیس میں نا بہت زیادہ لانگ جو ٹریول ہے وہ بھی ان کے لیے بیئریبل نہیں ہوتا. تو اسکیگنس چونکہ صرف 3 آورس کی ڈرائیو پہ تھا، تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ 3 to 4 آورز ان کی ایک لمٹ ہوگی. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو میرے خیال سے بچوں کے لیے ٹو مچ ہو جائے گا. تو دیٹ واز اندر فیکٹر کہ ہم نے یہ بک کیا تھا. اور اگین ویو دیکھیں، اتنا خوبصورت ویو. اور ابھی پیچھے آپ نے کچھ کلپس دیکھے جو کہ ہم نے سروسز پہ بریفلی تھوڑا سا اسٹے کیا تھا تاکہ بچے بھی فریش ہو سکیں اور تھوڑا سا ہم بھی اسٹریچ آؤٹ کر سکیں. تو اگین ویو آپ دیکھیں، اتنا خوبصورت ویو اور زبردست سینری. تو پورا جو اس کا رستہ ہے، اسپیشلی جب آپ کلوز ہو جاتے ہیں اسکیگنس کے، کیونکہ وہ ایک ٹاؤن ہے، تو بہت خوبصورت کنٹری سائڈ ویوز آپ کو ملیں گے دیکھنے کو. تو آج کا جو بلاگ ہے اس میں بیسکلی جو جرنی ہے ٹورڈز اسکیگنس فرام مانچسٹر ٹو اسکیگنس، وہ مینلی ایک طرح سے آپ دیکھیں گے، اور جو ویوز ہیں سراؤنڈنگ کے اور جو سینری ہے وہ سارا کچھ. لیکن اب جو اپ کمنگ بلاگس ہیں اس میں پھر اسکیگنس بیچ اور اس کے علاوہ جو دا اونلی یو کے آبزرویٹری جو کہ ہے نیئر اسکیگنس، وہ اور اسکیگنس پلیجر بیچ اور یہ سارا کچھ میں پھر اپنے اپ کمنگ ولاگس میں شیئر کروں گی. تو بہت انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں آگے کے ولاگس. میں کوشش کروں گی کہ ایٹ لیسٹ 5 ولاگس اس پہ کروں، کیونکہ یہ 5 days کا اسٹے تھا، لائک 4 nights and 5 days کہہ لیں. تو اس میں ہر دن کی کچھ ہائی لائٹس میں اپنے اپ کمنگ ولاگس میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گی. اس میں یہ بھی بتاؤں گی کہ کاراوان تھا اس میں کیا انکلوڈیڈ تھا یا یوزلی کیا انکلوڈیڈ ہوتا ہے. کیونکہ میرے بیٹے کے ساتھ ہم نے کاراوان ہالیڈے پہلے بھی کی تھی جب وہ تقریباً اباؤٹ 3-4 years کا تھا، تو اس کا ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن جو میری بیٹی ہے اس کے ساتھ اس کے مینلی یہ جو ہالیڈے ہم نے بک کی تھی، یہ مینلی سمجھیں کہ میری بیٹی کے لیے ہم نے کی، کیونکہ اس کا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے کاراوان میں اسٹے کرنے کا. تو وہ پارک کیسا تھا، کاراوان پارک جو تھا، اور اس میں فردر کیا فیسلٹیز تھیں،
کون سی چیزیں تھیں جو کہ فری تھیں، جو کہ انکلوڈیڈ تھیں اس پرائز میں، اور کون سی تھیں جس کے لیے ہم نے ایکسٹرا پے کیا. یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے اپ کمنگ ولاگس میں، جیسے جیسے کہ جس دن کی ہائی لائٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی حساب سے میں اس کی فردر ڈیٹیل بھی آپ کو بتاؤں گی. ایک چیز اور جو کنوینئنٹ لگی مجھے، میری اسمپشن یہ تھی کہ شاید یہاں اتنی زیادہ ایشین کمیونٹی نہیں ہے، تو مے بی کوئی ایشین ریسٹورینٹ یا کوئی ایشین ٹیک اوے ٹائپ کا نہ ہو، لیکن جو کارون پارک تھا ہمارا اس سے تقریباً 5 منٹس کی ڈرائیو پہ ہی علی نواب کے نام سے ایک ٹیک آؤٹ تھا، جس میں کہ ایشین لائک کریز اور رائس، اور اس میں فاسٹ فوڈ بھی تھے لیکن لائک ایشین کوزین بھی تھی اس میں، اور سرپرائزنگلی جو اس کی پرائزز تھی وہ بھی بالکل ریزنیبل تھی. ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے نا جدھر لائک کمیونٹی کم ہو، ایشین کمیونٹی، جیسے فار ایگزامپل میڈیٹرینین کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر وہ اس کمیونٹی کم ہو تو پرائسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہیں. تو لیکن یہاں پرائزز بھی بالکل ریزنیبل تھیں، اور فوڈ بھی فریش اور ٹیسٹی. تو یہ ایک بڑا کنوینئنٹ تھا ہمارے لیے، کیونکہ شروع میں تو کچھ جو آپ گھر سے بنا کے لے کے جاتے ہیں ایک آدھ دن تو کور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کچھ آپ کو ایسا کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، اسپیشلی بچے اگر تھوڑا فسی ہیں کھانے میں تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ کچھ ایسا مل جائے جو کہ وہ کھا لیں پیٹ بھر کے لائک. تو یہ ایک اور کنوینئنٹ چیز تھی ساتھ میں ہی. اس کے علاوہ جو کنٹری سائڈ ویوز تھے پارک کے ارد گرد ہی، لائک کاروان پارک کے ارد گرد، وہ بہت زبردست تھے، بہت خوبصورت، لائک ٹپیکل جو یو کے سی ٹاؤن ہوتا ہے نا اس حساب سے تھے، اس طرح کے تھے، تو وہ بہت خوبصورت تھے ویوز. اور اس پورے ٹرپ کی جو ہائی لائٹ تھی نا وہ تو سن رائز آن دا سی، وہ تو میں کہتی ہوں امیزنگ ویو تھا. وہ انشاءاللہ جب میں شیئر کروں گی ایک دو ولاگس کے بعد تو وہ آپ خود دیکھیں گے، اینڈ یوڈ سے کہ ہاں دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ گو اینڈ سی. تو آج کے بلاگ کو یہیں تک رکھتی ہوں، نیکسٹ بلاگس میں مزید ڈیٹیلز شیئر کروں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.